اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان کتاب سنی بہشتی زیور کامل سے بیان کیا جا رہا ہے، جس کو تحریر فرمایا ہے خلیل ملت حضرت مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی قدس سرہ العزیز نے۔ عدت کا بیان شوہر کے طلاق دینے یا اس کے وفات پا جانے کے بعد عورت کا نکاح ممنوع ہونا اور ایک زمانہ معینہ تک انتظار کرنا، اسے اصطلاح شرع میں عدت کہتے ہیں۔ عورت کے لیے اس انتظار کی مدت متعین میں متعدد حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ ایک طرف تو شوہر کو ٹھنڈے دل سے غور و فکر کا پورا موقع مل جاتا ہے، اور طلاق رجعی کی صورت میں وہ رجعت کے ذریعے اور بائنہ جبکہ مغلظہ نہ ہو کی صورت میں بذریعہ نکاح وہ اپنا گھر دوبارہ آباد کر سکتا ہے، اور یہ دوسری طرف عورت کے حمل کی بابت پوری تحقیق ہو جاتی ہے، اور دونوں عمر بھر کی ایک خالش سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور طلاقن کے بعد بیوہ کا مسئلہ بھی کچھ کم اہمیت نہیں رکھتا۔ بیوہ کے ساتھ دنیا کے کسی دوسرے مذہب نے کوئی خاص توجہ برتی ہی نہیں ہے، بلکہ بعض مذہبوں نے تو ستی وغیرہ کو جائز کر کے بیوہ کو زندہ ہی جلا دیا ہے۔ اسلام نے بیوہ کو زندہ رہنے، پوری طرح زندہ رہنے، سہاگنوں کی طرح زندہ رہنے کا حق عطا کیا ہے، البتہ اسے اس کا پابند بنایا کہ وہ زمانہ عدت میں باہر نہ نکلے، بنا سنگھار نہ کرے۔ ہاں زمانہ متعینہ گزر جانے پر اس سے اختیار ہے کہ جس جائز و شرعی طور پر چاہے اپنی زندگی گزارے۔ عدت وفات میں صرف یہی مقصود نہیں کہ عورت کا حاملہ غیر حاملہ ہونا معلوم ہو جائے، بلکہ شوہر کی موت کا سوگ بھی ہے۔ مسئلہ حائضہ غیر حائضہ، حاملہ غیر حاملہ، صغیرہ کبیرہ، مدخولہ غیر مدخولہ کے لیے عدت کے احکام جداگانہ ہیں، جن کی تفصیل بڑی کتابوں سے معلوم کریں یا سنی علماء کرام کی طرف متوجہ ہوں۔ ہم ضروری و اہم مسائل پر اکتفا کرتے ہیں۔ مسئلہ نکاح زائل ہونے کے بعد اس وقت عدت ہے کہ شوہر کا انتقال ہوا ہو یا خلوت صحیحہ ہوئی ہو۔ زانیہ کے لیے عدت نہیں، اگرچہ حاملہ ہو اور یہ نکاح کر سکتی ہے، مگر جس کے زنا سے حمل ہے اس کے سوا دوسرے سے نکاح کرے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو وطی جائز نہیں، اور جس کا حمل ہے اسی سے نکاح کرے تو شوہر وطی بھی کر سکتا ہے، در مختار وغیرہ۔ مسئلہ طلاق کی عدت جبکہ عورت مدخولہ ہو یا خلوت واقع ہو چکی ہو اور عورت کو حیض آتا ہو اور اسے حمل بھی نہ ہو، بالفاظ دیگر حائضہ مدخولہ غیر حاملہ کی عدت پورے 3 حیض ہے۔ طلاق کی عدت غیر مدخولہ پر اصلا نہیں، اگرچہ کبیرہ ہو۔ طلاق و فسخ نکاح کی صورت میں غیر حیض والی کے لیے عدت 3 مہینے ہیں، وہ عورت کا نابالغہ صغیرہ ہو کہ ابھی حیض آیا ہی نہیں، یا کبیرہ عائشہ جو سن ایاس کو پہنچ چکی، یعنی اب عمر حیض کی نہ رہی، در مختار وغیرہ۔ اگر طلاق یا فسخ چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا، اگرچہ عصر کے وقت، تو چاند کے حساب سے 3 مہینے، ورنہ ہر مہینہ 30 دن کا قرار دیا جائے، یعنی عدت کے کل دن 90 ہوں گے، عالمگیری وغیرہ۔ طلاق کی عدت وقت طلاق سے ہے، اگرچہ عورت کو اس کی اطلاع نہ ہو کہ شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے، تو 3 حیض آنے کے بعد معلوم ہو تو عدت ختم ہو چکی، جوہرہ نیرہ۔ مرد طلاق دے کر مر گیا، عورت نے قاضی کے پاس دعویٰ کیا اور گواہوں سے طلاق دینا ثابت کر دیا، اور قاضی نے دونوں میں علیحدگی کا حکم دیا، تو عدت وقت طلاق سے ہے،
उस वक्त से नहीं। हैज की हालत में तलाक दी तो ये हैज इद्दत में शुमार ना होगा कि तलाक की इद्दत हायजा के लिए 3 हैज कामिल हैं, यानी बाद तलाक के एक नया हैज आए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब ये तीसरा हैज खत्म होगा उस वक्त इद्दत से निकलेगी और उसे जिससे चाहे निकाह करना रवा होगा। आमा कुतुब फताविया रज़विया। औरत हामला है तो इद्दत वज़ह हमल है। इद्दत ख्वाह तलाक की हो या वफात की, और वज़ह हमल से इद्दत पूरी होने के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं। मौत या तलाक के बाद जिस वक्त बच्चा पैदा हो इद्दत खत्म हो जाएगी। अगरचा 1 मिनट बाद हमल साकित हो गया और आज़ा बन चुके हैं तो इद्दत पूरी हो गई, वरना नहीं। और अगर 2 या 3 बच्चे एक हमल से हुए तो पिछले के पैदा होने से इद्दत पूरी होगी। वफात की इद्दत 4 महीने 10 दिन है, यानी 10वीं रात भी गुजरे। औरत ख्वाह सगीरा हो या कबीरा, मदखूला हो या गैर मदखूला, या अगर चाहे शोहर नाबालिग हो, मगर उस इद्दत में शर्त यह है कि औरत को हमल ना हो। शोहर की वफात पहली तारीख को हो तो चांद से महीने लिए जाएं, वरना आज़ाद औरत के लिए 130 दिन यानी हर महीना 30 दिन का करार दिया जाए, जैसा कि इद्दत तलाक गैर हाइजा में गुजरा, दर मुख्तार वगैरह। भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना नई टिप्स के लिए बेल आइकन